اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ عزیزان محتشم، انسان خطا کا پتلا ہے، انسان بھولنے والا ہے۔ تو جب انسان دنیا کے اندر رہتے ہوئے کچھ غلطیاں کر لیتا ہے، کچھ بھول کر لیتا ہے، تو پھر کبھی نہ کبھی انسان کو ایک ندامت ہوتی ہے، ایک سوچ آتی ہے کہ میں ان گناہوں کو اللہ کی بارگاہ سے معافی مانگ لوں، ان گناہوں کو بخشوا لوں، تاکہ مجھے دوبارہ سے وہی زندگی مل جائے جو والدین سے جب میں اس دنیا میں آیا تھا تو جو میری کنڈیشن تھی، جیسے گناہ نہیں تھے ویسا ہو جاؤں۔ تو انسان کی جب یہ سوچ بنتی ہے تو پھر وہ راستے تلاش کرتا ہے کہ کون سا ایسا راستہ ہو کہ جس راستے پر چل کر کے میں ایک نئی زندگی حاصل کر لوں، میں دوبارہ سے گناہوں سے پاک ہو جاؤں۔ تو اسلام ایک ایسا مذہب ہے، اسلام ایک ایسا دین ہے، ایک ایسا کامل دین ہے کہ جس نے انسان کو ہر طرح کی پریشانی سے نکلنے کا راستہ بتایا ہے۔ تو اسی طرح اس پریشانی سے نکلنے کا بھی اسلام نے راستہ دیا ہے۔ فرمایا جو بندہ گناہ کر لے، غلطیاں کر لے اور پھر اسے ندامت ہو جائے، پھر اسے شرمندگی ہونے لگ پڑے، پھر وہ سوچے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جاؤں، مجھے دوبارہ سے ایک نئی زندگی مل جائے، مجھے دوبارہ سے وہ دن لوٹ آئے کہ میرے پلے ایک بھی گناہ نہ ہو، تو پھر وہ کیا کرے؟ فرمایا بہت سارے طریقوں میں سے ایک اعزاز بھی ہے، ایک طریقہ بھی ہے۔ دوسری بات یہ کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر ایک چیز کو بڑا ہی حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، بالخصوص جب کوئی فوت ہو جاتا ہے، کسی کا والد ہو، کسی کا بھائی ہو، کسی کا چچا ہو، کوئی بھی ہو، کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس ڈیڈ باڈی کو نہلانے کے لیے، غسل دینے کے لیے لوگ تیار نہیں ہوتے، اس کے لیے انتظار کیا جاتا ہے، اس کے لیے دیکھا جاتا ہے کہ کوئی بندہ ایسا آئے کہ جس کو ہم حقارت کی نظر سے دیکھتے ہوں، اور وہ آئے، وہ غسل دے کے کفن دے کے چلا جائے، ہمیں نہ ہاتھ ہلانا پڑے، ہمیں نہ کچھ کرنا پڑے، کیونکہ ہم اس کو معیوب سمجھتے ہیں۔ یہ آج کل کی نئی نسل کے اندر یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اس کو معیوب سمجھا جا رہا ہے، حالانکہ یہ اتنا بڑا اعزاز ہے، یہ اتنی بڑی کامیابی ہے، اور یہ وہ ایک راستہ ہے ان راستوں میں سے کہ جس سے انسان کو نئی زندگی مل سکتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ حضرت مولا علی سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں میرے اور آپ کے لجپال آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بندے، جس کو تو معیوب سمجھتا ہے، جس کے لیے تو کوشش نہیں کرتا، وہ کیا ہے؟ فرمایا من غسل میتا وکفنہ، فرمایا بندے تو سمجھتا ہے کہ یہ غسل دینا بس کسی حقیر بندے کا کام ہے، تو خود ہاتھ ہی نہیں لگاتا، لیکن سن میرے اور آپ کے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا من غسل میتا وکفنہ، فرمایا جس بندے نے میت کو غسل دیا، وکفنہ اور اس کو کفن دیا، وحنتہ اور اس کو خوشبو لگائی، وحملہ اور اس کو اٹھایا یعنی کندھا دیا، جب وہ جنازگاہ کی طرف لے کر کے جا رہے ہوتے ہیں اس وقت اس نے کندھا دیا، وصلی علیہ اور اس پر نماز جنازہ پڑھی۔ نماز جنازہ پڑھنے کے بعد پھر کیا کیا؟ فرمایا وَلَمْ يُفْشِ عَلَيْهِ مَا رَآ مِنْهُ، فرمایا اگر غسل کے دوران اس کی باڈی کے اندر، اس کے جسم کے اندر اگر کچھ دیکھا، کوئی عیب دیکھا تو اس کو لوگوں کے سامنے بیان نہ کرتا پھرا، اس نے وہ چھپا لیا، اس پر پردہ ڈال لیا۔ یہ تو میت کے عیب پر پردہ ہے، اگر انسان ظاہری کسی بندے کے عیب پر بھی پردہ ڈال دے تو اللہ رب العالمین اس بندے کے خود کے گناہوں کے اوپر پردہ ڈال دیتے ہیں۔ تو پھر یہ تو میت ہے۔ فرمایا جس نے اس کے گناہوں، اس کی عیب کو دیکھا، کسی چیز کو دیکھا جسم کے اندر، وَلَمْ يُفْشِ عَلَيْهِ مَا رَآ مِنْهُ، لوگوں کو بیان نہ کرتا پھرا، لوگوں کے سامنے اس نے ظاہر نہیں کیا، تو پھر اس کو انعام کیا ملتا ہے؟ اس کو
اعزاز کیا ملتا ہے؟ فرمایا خرج من خطیئتہ مثل یوم ولدتہ امہ، فرمایا جو بندہ اس طرح کسی بندے کو غسل دے دے، کفن دے دے، خوشبو لگا لے، اس کو کندھا دے دے، اس پر نماز جنازہ پڑھے، اور پھر فرمایا اس کے جسم میں کوئی عیب دیکھا ہے اگر کسی کو نہ بتائے تو اس مرنے والے کے اعزاز کے اندر غسل دینے والے کو، کفن دینے والے کو انعام یہ ملتا ہے، خرج من خطیئتہ مثل یوم ولدتہ امہ، فرمایا اس بندے کو گناہوں سے ایسے پاک کر دیا جاتا ہے، ایسے صاف کر دیا جاتا ہے، کیونکہ ہر بندے کی خواہش ہے کہ میں گناہوں سے پاک ہو جاؤں، گناہوں سے صاف ہو جاؤں، ایسا بن جاؤں جیسا پیدا ہوا تھا۔ تو فرمایا ویسا بننے کے لیے ایک یہ اعزاز ہے میت کا۔ باقی بھی لوگ مرتے ہیں، لیکن قربان جائے مسلمانوں کے فوت ہونے پر، کہ مسلمان فوت ہو جائے تو جو اس کے ساتھ بھلائی کرے اس کے اوپر بھی اللہ نے اعزاز رکھا ہے۔ فرمایا جو میت کو غسل دے، جو اس کو کفن دے، فرمایا جو اس کو خوشبو لگائے، جو اس کو اٹھا کر کے نماز جنازہ پڑھے اور پھر اس کی عیبوں کو لوگوں کے سامنے بیان نہ کرتا پھرے، تو فرمایا اس کے بدلے میں اللہ اس بندے کو کیا دیتا ہے؟ خرج من خطیئتہ مثل یوم ولدتہ امہ، فرمایا اس بندے کو اللہ گناہوں سے ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے وہ اپنی ماں کے پیٹ سے ابھی جنم لے کر کے آیا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین ایک بندے کے ساتھ، ایک فوت شدہ باڈی کے ساتھ بھلائی کرنے پر انعام کیا عطا فرماتا ہے کہ بندے کو ایک نئی زندگی عطا کر دیتا ہے، بندے کو ایک نئی زندگی عطا کر دیتا ہے۔ تو میرے مسلمان نوجوانوں، آؤ اس طرف آؤ، یہ ہم سیکھیں۔ آج ہمیں غسل دینا، کفن دینا تو بڑی دور کی بات ہے، ہمیں نماز جنازہ تک پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا ہوتا، وہ بھی ہم جب بھی جنازگاہ کے اندر جاتے ہیں نماز جنازہ کے لیے تو وہاں پہلے مولوی صاحب بتاتے ہیں، پھر ہم پڑھتے ہیں۔ خدا را ان چیزوں سے نکلیں، ہم اسلام کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، اپنی محبتیں، اپنی چاہتیں جب ہم اسلام کے ساتھ اپنی لو لگا لیں گے تو یقیناً پھر اسلام جو ہے وہ بندے کو ایسی ایسی راہیں دیتا ہے کہ جس سے انسان اللہ رب العالمین کے قرب کے اندر چلا جاتا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔